آسمانہ دی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا تے پہنچے، فکان قاب قوسین تے فیضیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوئے، رب العالمین دا دیدار کیتا، واپس آئے تو واپس آن دا بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا، سبحان اللہ ماشاء اللہ. جان دا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دا آغاز فرمایا تو اللہ پاک نے جان دا ذکر فرمایا. سورہ بنی اسرائیل شریف دی پہلی آیت مقدسہ 15واں پارہ، جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آدھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرائی ہے، اور مسجد حرام دے وچوں سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تیار ہوئے نے، اور مسجد اقصی بیت المقدس آپ تشریف لے گئے نے. یہ ہے زمین دی سیر جو نص قطعی تو ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا انکار کرنا کفر ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس دے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت فرمائی، نماز پڑھا کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی سرکار نے بھی زیارت کی تھی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی اور اپنا اپنا تعارف کرایا. پھر سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف عروج فرمایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو حدیث پاک کے اندر ذکر موجود ہے، حضرت انس ابن مالک ابن صحصح رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مسجد پاک کے اندر مسجد بیت المقدس کے اندر نماز پڑھا لئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پھر میں نے اوپر لے جایا گیا پہلے آسمان دی طرف. تو پہلے آسمان تے جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور یہ بات یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے گئے نے آپ براق تے تشریف لے گئے نے. آپ کی سواری ہے براق، اور کیڑا براق؟ براق جڑا نوری براق. اور براق کتھوں لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے جبریل جنت میں جاؤ اور جنت میں جا کے براق لے کے آؤ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرو. سبحان اللہ. جو گدھے تو زیادہ اونچا ہے، کھچر تو چھوٹا ہے، اور نورانی براق ہے، حد نگاہ تک اس دا ایک قدم پہنتا ہے. جس حد تک اس دی نگاہ ہے پہنچتی ہے اس حد تک اس براق دا ایک قدم بنتا ہے. اتنا تیز رفتار ہے، اور اتنا تیز رفتار کیوں نہ بھیجدا اللہ پاک سواری. حضرت شیخ عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے بڑی معتبر کتاب ہے فارسی زبان دی مدارج النبوت. آپ فرماتے نے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سالہ رستہ ہے، پھر دوسرے آسمان سے لے کے تیسرے آسمان تک 500 سالہ رستہ ہے. 35 یعنی سدرۃ المنتہا تک 3500 سال رستہ ہے. کتنا جی؟ 3500 سال. اور وہ براق جڑا حد نگاہ تک ایک قدم پڑتا ہے، ایک قدم پہنتا ہے اس کا، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، اور سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پھر میں نے اوپر لے جایا گیا. جدو پہلے آسمان تے پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دا دروازہ کھٹکایا. تسی آکھ سو قاری صاحب کیا آسمان دے دروازے بھی ہیں؟ ہاں آسمان دے دروازے ہیں، 7 آسمان ہیں، اور وہ دروازہ معراج والی رات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خاص رکھا گیا سی. تو حضرت روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکایا، آواز آئی کون؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں جبریل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرشتے نے پھر پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں بلائے گئے ہیں.
تو فرشتے نے عرض کی تھی مرحبا مرحبا، دروازہ فوری کھول دیتا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے داخل ہو گئے۔ جدو پہلے آسمان تے داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نہ ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردن سونیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرح دے سینے والیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو آپ نے سلام کیتا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا اور فرمایا مرحبا ساہلے فرزند ساہلے نبی تواڈا آنا مبارک ہو۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ سرکار سجی سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ خوش و خرم ہوتے ہیں، مسکرا دے نے۔ جدو آپ خبی سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ رو پیندے نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل حضرت آدم علیہ السلام اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سجی سائڈ تے جنتی روحاں نے، تو آپ دی جڑی اولاد جنت کے اندر داخل ہو رہی ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تے خبی سائڈ تے یہ اور روحاں نے جڑی جہنمیاں روحاں نے جن جہنم دے عذاب ہو رہی ہے تو آپ غم کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دی اولاد کچھ آپ دی اولاد جڑی ہے جہنم دی طرف جا رہی ہے۔ تو سامعین و حاضرین پتہ چلیا کہ اگر اولاد اچھی ہوئے، مومن ہون، ایمان والے ہون تو والدین خوش ہو جاندے نے، اگر اولاد بری ہوئے تو والدین افسوس کرتے ہیں۔ تو ایک عملی ایک فطرت ہے۔ تو ہر کیف پہلے آسمان دی سیر فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے مبارک دیتی تو آپ حضور علیہ السلام نے مبارکباد وصول کی تھی۔ تو فرمایا پھر دوسرے آسمان تے میری سواری پہنچی تو اسی طرح سوال جواب ہوئے حتیٰ کہ دروازہ کھلایا گیا۔ تو آپ دوسرے آسمان تے جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری ملاقات ہوئی، اور دونوں خالہ زاد بھائی نے، مسات نے، مسیر نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے نے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور دونوں نے مبارک دیتی مرحبا مرحبا سالے بھائی سالے نبی تواڈا آنا مبارک ہو۔ حتیٰ کہ تیسرے آسمان تے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، انہوں مبارک دیتی، سلام دعا ہویا۔ تیسرے آسمان دی آپ نے سیر فرمائی حتیٰ کہ چوتھے آسمان تے پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ملے، اور ساتویں آسمان تے سدرۃ المنتہا تے جد الانبیاء خلیل کبریا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما سکتے، اور بیت المعمور نال ٹیک لگائے ہوئے نے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ ایک کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یعنی فرشتہ دا کعبہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا 4 کعبے نے، اور 4 کعبے کیڑے کیڑے نے؟ ایک تے بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام جتھے اسی حج پڑھنے ہیں، یہ وہ کعبہ ہے جو جد الانبیاء خلیل کبریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی دیواراں بلند کیتیاں، اور سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت دے وچوں زمین تے تشریف لے آئے تو اس وقت آپ نے اس کعبے دی بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اول ہے جس کو مسجد حرام آکھا گیا، اور اسی حج پڑھنے ہیں، دعا کرو اللہ پاک حج پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ اللہ شریف نو جدو حاجی صاحب پہلی نظر نہ دیکھدا ہے تو ایویں ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچ ہونی پیدا ہویا۔ اور جیڑا شخص خوش نصیب کعبہ اللہ شریف کے اندر جا کے نماز ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لاکھ نماز دا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ دوسرا کعبہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس، جو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے تعمیر کروایا، یہ دوسرا کعبہ ہے۔ اور میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام نے کچھ دن یا کچھ مہینے آپ نے اس طرف آپ نے سمت بنا کے منہ کر کے آپ نے نماز پڑھائی،
اور پھر دوران نماز اللہ پاک آپ کی رضا سی چاہت سی کہ اللہ ساڈا کعبہ یہ بنایا جائے جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیری رضا میری رضا. آپ نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیریا. جدو پھیریا یعنی مسجد حرام کی طرف کیتا تو تمام صحابہ کرام بھی پیچھے پھر گئے. اور اللہ کریم نے فرمایا سونیا جس تواڈا اسی آسمان ول ویکھنا اسی ویکھ رہے ہیں جو تسی آسمان ول چہرہ کر کے دیکھ رہے ہو. فرمایا جس کعبے تے تسی راضی نے تسی نماز دے اندر ہی چہرہ مبارک پھیر لو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر چہرہ مبارک پھیرا تو صحابہ کرام بھی پھر گئے. اور اس مسجد کا نام ہے قبلتین. تو سامعین و حاضرین دوسرا کعبہ ہے مسجد اقصی. تیسرا کعبہ ہے فرشتاں دا بیت المعمور جو فرشتے طواف کرتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور چوتھا کعبہ ہے عرش القلوب المومنین. مومن دا جڑا دل ہے یہ بھی اللہ پاک دا کعبہ ہے. تو باہر کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت دی سیر فرمائی. اور مفسر قرآن فرماتے ہیں سدرہ کا معنی ہے بیری کا درخت. اور حضرت مولا معین کاشفی لہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ اس ایسی بیری کا درخت ہے جو نورانی بیری کا درخت ہے جس دیاں جڑاں جڑیاں نے تنا جڑا چھٹے آسمان تو نکل رہی ہے اور ستویں آسمان تے اس دیاں شاخاں پھیلیاں ہوئی نے. اور اس دے سدرۃ المنتہا ستویں آسمان تے 4 نہراں نکل رہی نے. اور 2 نہراں دا تعلق ہے جنت دے ساتھ. دودھ دی اور شہد دی نہر نکل رہی ہے. اور انہوں کا تعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض دے ساتھ بھی ہے جو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمایا ہے. اس حوض دا پانی اس حوض دا تعلق بھی جنتی نہر دے ساتھ ہوئے. سبحان اللہ. اور 2 زہری جی نیل اور فرات ہے جو زمین کے اندر چل رہی ہیں. تو باہر کیف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں آسمان کی سیر فرمائی. ایتھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے آخری مقام ہے میرا سدرۃ المنتہا. اس تو اگے میں ایک وار برابر نہیں جا سکتا چونکہ اتھو ہی میں اللہ پاک دا پیغام سن کے تواڈی بارگاہ پہنچا دینا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال اور اپنی کمال نال آپ اوپر تشریف لے گئے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے 70,000 نورانی پردے طے فرمائے. 70,000 نورانی پردے. اور ایک پردے تو دوسرا پردہ جو ہے 500 سالہ راستے دا ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال فرما دیا. فرماتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. تو سامعین حاضرین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا بلندیاں تے اپنے کمال نال پہنچے اور اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا. تو میں عرض کر رہا سی حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے مقام تے پہنچے جتھے سارے جہان غیب ہو گئے. جدو غیب ہوئے تو اس جگہ تے اس مقام تے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا منظر اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان دے نے یا اللہ پاک دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان دے نے اس مقام تے اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز پیدا فرما دی. سبحان اللہ. آواز آئی کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی ٹھہریے تواڈا رب تواڈے تے درود و سلام بھیجدا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غور فرمایا کیونکہ آپ کو بڑا پیار ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ انس ہے. اتھے انس اور پیار یاد آیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جڑے نے اتھے زمین تے نے. آواز اتھے عرشاں دے قریب آ رہی ہے سدرۃ المنتہا تو اوپر آ رہی ہے. تو اللہ پاک دی بارگاہ اندر پہنچے فکان قاب قوسین تے فیضیاب ہوئے. عرض کی تھی مولا حضرت ابوبکر صدیق دی آواز کیسی. اللہ کریم نے فرمایا سونیا تو میرا محبوب ہے وہ تیرا محبوب ہے تاکہ محبوب دی محبوب نو آواز سنا کے اس واسطے انس پیدا ہو جائے اور کسی قسم کی جھجک نہ رہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آواز سنی. فکان قاب قوسین. تو میں عرض کی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر معراج تے گئے اوندا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر. جدو واپس آئے تو اوندا بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. اور یہ ہوئی ذکر معراج شریف دا الحمدللہ سنی بھی کر دے نے الحمدللہ.
چونکہ اہل سنت جماعت ایک ایسی جماعت ہے، واحد جماعت ہے جو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت تے بھی ایمان رکھتے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تمام صفات تے بھی، ذات تے بھی، اور اللہ تعالیٰ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات و ذات اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام اوصاف کمالات معجزات تے بھی ایمان رکھتے نے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے بھی ایمان رکھتے نے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی بھی عزت کرتے نے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، تابعی، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین دی بھی عزت کرتے نے، احترام کرتے نے۔ یہ صرف یہ سارے حصے دے اندر ہے، اس واسطے کدے سنی معراج شریف دی محفل کر دین، کدے سنی معراج شریف دی محفل کر دین۔ یہ بھی اللہ پاک دی عطا ہے، اللہ پاک جس نو انتخاب فرما لوے آدھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے، اس تو بڑھ کے ہو کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ فرمایا خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، ہمارے حصہ میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی، کہ ہمارے حصہ میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی، نبی کو نور کہنا ادنا سی عقیدت ہے، جہان کا ذکر ہو وہ ساری بزم ہے نورانی۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر مصطفیٰ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر رب العالمین نے بھی فرمایا، چونکہ رب العالمین نے فرمایا میں لجان والا بے مثل و مثال ہاں، اور پوری کائنات دا خدا ہاں، تو جی میں ذات صفات کے اندر بے مثل و مثال ہاں، میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آن والے پوری مخلوق بھی جو بے مثل و مثال نے۔ اور یہ وہی عقیدہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ نے پیش کیتا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، عرض کر دیں سونیا و احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کا حسین و جمیل سونا آج تک میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں۔ اگے فرمایا وہ آج مالو کا لم تلد النساء، سونیا و دہا دے چہرے والیا واللیل دے زلفاں والیا، تو انہوں کا حسین و جمیل سونا کسی ماں نے جنیا ہی نہیں۔ اگلے جملے تے غور کرنا، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے تو علی تخلیق فرمائی، تو انہوں پیدا فرمایا، فرمایا ہر عیب تو پاک تو منزہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کانک قد خلقت کما تشاء، بے شک رب العالمین نے تو علی تخلیق فرمائی، سونیا تو علی مرضی دے مطابق تو انہوں بنایا، تو انی مرضی دے مطابق تو انہوں بنایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خاصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا تے آئے، سرکار دا میلاد ہویا تو رب العالمین نے اعلان فرما دیتا، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود اعلان فرمایا اپنے میلاد دا، اور وہ تذکرے بھی اسی کرنے ہیں تے معراج تے حضور گئے تے رب العالمین نے وہ بھی اعلان فرما دیتا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا میں آدھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا پاک ہے، فرمایا پاک ہاں، ہر نفس تو، ہر عیب تو، ہر کمزوری تو، جان والا میں رب العالمین ہاں، جان والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سبحان اللہ۔ جدو واپس تشریف لائے، والنجم اذا ہوا، اللہ کریم نے فرمایا میں نجم دی قسم ہے۔ نجم تو مراد چند اقوال مبارک نے مفسر قرآن فرمانے، نجم تو مراد ثریا ستارے بھی ہے، ثریا واحد متکلم واحد ستارہ بھی ہے، اور ثریا تو مراد اغاث بھی ہے، لیکن جو اکثر صحیح قول ہے مفسرین کرام فرمانے نجم جو ہے مطلقاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ والنجم اذا ہوا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے تارے دی قسم، جدو تہاڈا صاحب نیچے اترا، آسمان تو تھلے تشریف لے آئے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا تہاڈا صاحب، تہاڈا سردار نہ بہکیا نہ بے راہ چلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گئے، سیدھے سیدھے واپس آئے، اور جو حق لے کے آئے اور حق لے کے آئے اس حق تو آپ سرکار ہٹے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ حق لوگوں تک پہنچا دیتا، حق ادا کر دیتا۔ تو سامنے حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر فکان قاب قوسین تے فیض یاب ہوئے، اور فیض یاب کس طرح ہوئے؟ عرب کے اندر بولتے ہیں فکان قاب قوسین، بولتے ہیں کمان، قوسین کا مطلب کیا ہے؟ کمان،
تو جدو دو کمان آپس میں ملا دین ان بول دین قوسین تسنیہ دا صیغہ ہے عرب دے اندر جدو دو قبیلے لڑ پیندے جدو آپس صلح ہوندی تو کمان آپس میں ملا لیندے تو اللہ پاک نے فرمایا فکانا قاب قوسین دو ہاتھ دا فاصلہ ہاں جی اللہ تعالیٰ اور اللہ دے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان دو ہاتھ دا فاصلہ رہ گیا ہاں جی جدو فاصلہ رہیا او ادنا او جلوہ ہور قریب ہو گیا فاوحا الی عبدہ ما اوحا تو اللہ پاک نے وحی فرمائی اپنے خاص محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف جو وحی فرمائی تو سامنے حاضرین اے جڑی وحی ہے اس تو مراد مفسر قرآن فرما دیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں اس وحی تو مراد براہ راست کلام ہے اللہ پاک نہ ہم کلام ہوئے اور ایسی ہم کلام ہوئے جس کے اندر کوئی فرشتہ کوئی رسول کوئی جبریل حضرت جبریل بھی واسطہ نہیں نے بلا واسطہ رب العالمین دی بارگاہ ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے راز و نیاز دیا باتاں کیتیاں اور اللہ پاک نے 90,000 علوم عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں تحفہ کی لے کے آئے ہیں جب یار یاد میں ملے تو آپس میں کوئی تحفے بھی پیش کر دینے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت شیخ عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں تیری بارگاہ میں تحفہ لے کے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میری عاجزانہ عبادت قولی عبادت فعلی عبادت جسمانی روحانی تمام عبادتاں مولا خالصاً تیری ذات واسطے پیش کی تھی تحفہ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے حبیب تحفے دا بدلہ تحفہ لے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیرے تے سلام ہوئے اور اللہ دی رحمت ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اوتے برکتاں ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ سلام قبول کیتا السلام علینا اللہ ہم پر سلام السلام علینا اللہ ہم پر سلام وعلی عباد اللہ الصالحین صالحین نیک لوگاں تے بھی سلام ہوئے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام دا تحفہ برکتاں دا تحفہ رحمت دا تحفہ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود رحمت اللہ عالمین نے تو سامنے حاضرین یہ تحفے لے آندے اور اللہ کریم نے پھر امت واسطے بھی تحفہ عطا فرمایا بھائی امت واسطے تحفہ کیا ہے امت واسطے تحفہ اللہ کریم نے نماز دا عطا فرمایا کیڑا تحفہ بولو نماز دا اور نماز دا تحفہ ملا کہ کتنیاں نمازاں ملیاں نمازاں ملیاں اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا فرما دیتی ہیں 50 صحیح حدیث پاک دا مفہوم ہے 50 نمازاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں یعنی دن اور رات کے اندر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتی تیرے غلام 50 نمازاں ادا کرن گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ لے کے واپس آ رہے نے چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی جدوں ملاقات ہوئی انہاں عرض کی تھی سونیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرح دے سینے والیا سونیا تسی کی لے کے آ رہے ہو اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں آپ نے فرمایا اے موسیٰ اے اللہ دے نبی اللہ کریم نے مینوں 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے عرض کردن سونیا اللہ تعالی نے میری امت تے 3 نمازاں فرض کیتیاں سن امت بڑی سست سی میری قوم بھی بڑی سست سی سونیا 50 نمازاں کیویں پڑھن گے واپس جائیے تخفیف کرائیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ واپس گئے جدو واپس گئے ایک حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ 10 معاف ہوئیاں اگر 10 معاف ہوئیاں تو پھر 4 گیڑے لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالیٰ دے درمیان کتنے گیڑے 40 گئیاں اچھا تے 5ویں گیڑے تے 5 معاف ہوئیاں لیکن ایک حدیث پاک اندر آیا کہ 5 معاف ہوئیاں دونوں حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے جدو 5 معاف ہوئیاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گئے اور گئے اللہ تعالیٰ نہ ہم کلام ہوئے تے درمیان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ بنتے رہے آپ واپس جاندے رہے حتیٰ کہ رب العالمین دا دیدار بھی کیتا ہم کلام بھی ہوئے تحفہ نماز لیا تحفہ نماز لے کے جدو 5 رہ گیاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دیں سونیا پھر واپس جائیے آپ نے فرمایا میری امت اتنی نااہل نہیں کہ جڑے 5 ادا نہ کر سکے تو بارگاہ الہی وچ آواز آئی اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تیرا غلام تیرا امتی ہاں جی 5 ادا کرے گا میں اس نو 50 نمازاں دا ثواب عطا فرماواں اور جڑا مسجد پاک وچ ادا کرے گا میں اس نو 27 ہر نماز دے بدلے 27 درجہ نماز دا ثواب عطا فرماواں
27 نمازاں ثواب عطا فرماواں گا اور فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خاصہ ہے تیری امت واسطے ایک نیکی کرن گے تو میں ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماواں گا اور فرمایا نیکی دا ارادہ کرن گے تو فرشتے نیکی لکھ لین گے اگر نعوذ باللہ برائی دا اللہ نہ کرے برائی دا ارادہ کیتا ہے گناہ نہیں لکھن گے جب تک برائی نہیں کرن گے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا خاصہ ہے امت دی یہ فضیلت ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری مسجد نو پوری زمین نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے مسجد دی مانند بنا دیتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو سامعین حاضرین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین نو پانی دی مانند بنا دیتا ہے یعنی زمین تے اگر پانی نہ مل سکے تو پھر تیمم کر لو یہ زمین تو پاک کرے گی نماز ادا کر لو باہر کیف اللہ پاک نے نماز دا تحفہ عطا فرمایا یہ وہ تحفہ ہے جو معراجیہ تحفہ ہے امت واسطے تو ہن اسی 5 گانا باجماعت نماز ادا نہ کریے ساری کتنی نالائکی ہے سستی ہے نااہلی ہے حتیٰ کہ میرے دوستو ساڑے پہلے جتنے مومن مسلمان گزرے نے اور علماء اولین ہوئے نے جتنے سارے بزرگ صرف صالحین ہوئے نے یہ دن رات نمازاں بھی ادا کرتے سن پچھلی رات اٹھ کے نماز تہجد بھی ادا کرتے سن سبحان اللہ اور بڑی محبت والے سن آج پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آج جیسی نماز تو دور ہے اس کی کیا وجہ ہے صرف اس لیے ہوئی وجہ ہے کہ سدا غور نہیں فکر نہیں نماز مومن واسطے معراج ہے اور معراج کدوں بنتی ہے دوستو جس وقت صحیح معنی کے اندر نماز ادا کی جائے یعنی ظاہری طور پہ بھی پکیزہ پاک صاف ہو کے اللہ تعالی کے حضور تمام ظاہری نماز دے رکن ادا کیتے جان اور باطنی طور سے عاجزی نال کھڑے ہو کے خشوع و خضوع نال نماز ادا کی جائے جدو صحیح معنی میں نماز ادا کریں گے پھر الصلاۃ معراج المومنین مومن واسطے معراج بن جائے گی تو اللہ تبارک